قبول. امام ابو مسلم خنانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں سفر میں غالباً ان کا گدھا فوت ہو گیا تھا. 2 رکعت پڑھی, ساتھیوں کو کہا آپ چلے جاؤ, میں بعد میں ہوں گا. انہوں نے 2 رکعت پڑھی, اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ کل قیامت کو بھی تو نے اس کو زندہ کرنا ہے, آج میری ضرورت ہے, آج تو اس کو زندہ کر. فرماتے کہ ابھی ہاتھ نیچے نہیں آئے تھے گدھا پہلے زندہ. یہ کوئی صحابی نہیں تھے, اور صحابہ کی نمازیں اس کا کیا کیا. اللہ آج بھی موجود ہے اپنی قدرت کے ساتھ, اپنی طاقت کے ساتھ. وہ کامل اور مکمل ذات ہے, نہ کسی چیز میں کمی نہ کسی چیز میں زیادتی, لیکن بدل کے میں اور ہم اللہ سے لینے والے ہیں, ہم اللہ سے لینے والے بن, اللہ سے اپنے مسائل کو اعمال کے ذریعے حل کرانے والے بن کے. تو جب یقین بن جائے گا کہ اعمالوں پر اللہ پاک کرتے ہیں تو انسان اعمال کی طرف جائے گا, انسان ذکر کی طرف جائے گا, انسان ذکر کی طرف جائے گا. حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم اس طرح کہ قرب قیامت کے نزدیک ایسا وقت آئے گا کہ کچھ لوگ غاروں میں ہوں گے, جب ان کو بھوک لگے گی وہ اللہ کا ذکر کریں گے تو اللہ پاک اس ذکر کی برکت سے ان کے پیٹ بھرتے. تو یہاں ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے, کیونکہ اللہ پاک 2014 میں 29 دسمبر کو ایسا نہیں کر سکتے, اب بھی اللہ کر سکتے, اب بھی اللہ ذکر سے ہمیں پالے, اعمالوں سے پالے, اعمالوں میں کامیابی ہوگی. اس بات کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے, میرے اور آپ کے, ساری دنیا کے سارے انسانوں کے دلوں میں. تو بھائی بیان کرنا مقصود نہیں تھا, مذاکرہ تھا کہ کس طرح ہمارے دلوں کا یقین ٹھیک ہو گیا, اس طرح ہماری ذات عالی کا تعلق اللہ سے بن گیا اور ساری دنیا کے سارے انسانوں کا تعلق اللہ سے بن گیا. کیوں؟ ہم آخری نبی کی آخری امت. اب جب دنیا میں بگاڑ آتا اللہ پاک نبی کو بھیجتے, وہ آتا اور انسان پہ محنت کرتا, پھر محنت کرتے کرتے چلا جاتا, پھر امت میں بگاڑ آتا اللہ پاک نبی کو بھیجتے. تو حضور علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما کے کتنے سال ہو گئے؟ 1440 سال. تو صحابہ پہ محنت کی, صحابہ کی زندگیاں بن گئی, صحابہ چمک کے. تو میرے اور آپ کے لیے کوئی نبی نہیں آئے گا. کیوں؟ اللہ نعوذ باللہ ظالم تو نہیں ہے, اللہ نے اس کا بندوبست پہلے کر لیا. اللہ پاک نے ساری دنیا کو بنانے, انسانوں کو بنایا, اپنے محبوب کو, پھر صحابہ کو, پہلے انبیاء کو, پھر صحابہ کو, پھر ولیوں کو, سب کو علیحدہ کیا, پھر اپنے محبوب کی امت کو علیحدہ کیا, یہ میرے محبوب کی امت ہوگی. پھر جب محبوب کی امت ہوئی, خاتم النبیین ہوئے اور آخری نبی کی آخری امت ہوئی, تو ایک ذمہ داری بھی لگی. کون سی ذمہ داری؟ پورے دین پہ چلتے ہوئے پورے دین کی محنت کرنا. یہ ہم سب کے ذمہ ہیں, خود پورے دین پہ چلتے ہوئے پورے دین کی محنت کرنا. یہ ہر کلمہ پڑھنے والے کی ذمہ داری کہ وہ اپنے دل کے یقین کو ٹھیک کرتے کرتے دوسرے کے دلوں پر محنت کرے. کیوں؟ یہ ہدایت کی محنت ہے, اور ہدایت ایک ایسی چیز ہے کہ جتنا اللہ کے خزانوں میں سب سے قیمتی چیز ہدایت ہے. کیا چیز ہے؟ ہدایت ہے. اور ہدایت ایک ایسی محنت ہے جو دوسروں کی ہدایت کے پیچھے جتنا لگے گا, جتنا روئے گا, جتنا فکر کرے گا, اللہ پاک اس کو تو ہدایت آپ کی قدرت سے دیں گے جس پہ وہ محنت کر رہا ہے. ہدایت اللہ کے خزانوں سے آتی ہے. حضور علیہ السلام کو فرمایا کہ اس کا مفہوم ہے کہ آپ محنت کریں, ہدایت اس کو ملے گی جس کو ہم چاہیں گے. جب ابو طالب پہ محنت ہو رہی تھی, بار بار جانا تھا ابو جہل پہ, کیا آیا مفہوم اس طرح کہ ہدایت اس کو ملے گی جس کو ہم چاہیں گے. لیکن جو ہدایت کے لیے محنت کرے گا, جو فکر کرے گا, جو دعائیں مانگے گا, اس کو اللہ پاک یقینی ہدایت ہے, اس کو اللہ پاک یقینی ہدایت ہے. اور ہدایت اللہ کے خزانوں میں سب سے قیمتی چیز ہے. تو میں جس کو ہدایت ملی اس کو جنت مل گئی, اور جس کو جنت ملی اس کو اللہ کا دیدار ملا. جتنا ہدایت دوسروں کے لیے تڑپے گا, اللہ پاک اس کو جو ہے نا, اب آپ نے کسی کو نماز کی دعوت دی, کیا کی نماز کی دعوت دی, اب وہ نماز پر آ گیا, اس کی نماز ٹھیک ہے یا نہیں, اس کی نماز کی جو شرائط ہیں وہ پوری ہے یا نہیں, لیکن اللہ پاک آپ کو کامل اور مقبول اور قبول نماز کا اجر دیتا ہے. اب آپ نے کسی کو کوئی ذکر دیا, یا آپ نے کسی کا علاج کرتے ہوئے اس کو ذکر دیا, وہ ذکر کر رہا ہے, اس کا اجر آپ کو ملتا ہے. اور
ایک اور آسانی ہوگی کہ دین کی جو بات آپ کو آتی ہے وہ دوسروں تک پہنچا دو. دین کی محنت، اس کے لیے کوئی عالم بننا ضروری نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ پہلے سیکھو اور پھر آج ساری دنیا کے مسلمانوں کو اس بات کا پتہ ہے کہ نماز فرض ہے. سب کو پتہ ہے. کسی نے پوچھا کوئی بندہ یہ نہیں کہے گا کہ نہیں. اب وہ مسجد میں کیسے جائے گا؟ کیوں نماز کا یقین نہیں ہے، عمل کا یقین نہیں ہے. اس کے دل پر محنت کرنا، اس کے دل کا یقین ٹھیک کرنا، اس کے دل پر محنت کرنا، اور اس کو بار بار جو ہے نا اللہ کی بڑائی کو بولنا، اللہ کی بڑائی کو بیان کرنا، اللہ کی بڑائی سننا، اللہ کا ذکر اتنا کرنا کہ اس کے دل کا یقین ٹھیک ہو جائے. پھر وہ خود مسجد کی طرف آئے گا، وہ خود مسجد کی طرف آئے گا، وہ خود اعمال کی طرف آئے گا. فرماتے ہیں کہ جب انسان جو روح کا تعلق ہے وہ اللہ سے، جب وہ روحانی طور پہ بیمار ہوگا اس کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے گی. روح کی غذا جب تک نہیں ملے گی اس کو وہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی. اس کی روح کی جب تک بیماری ختم نہیں ہوگی جب تک وہ یہ بات کو نہیں سنے. وہ بیماری اللہ کے ذکر سے ختم ہوگی. پھر وہ اللہ کی بات کو سننے میں اس کو مزہ آئے گا. جیسے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، فرشتے نے ایک دفعہ اللہ کہا، پھر کہا کیا بکریاں دیں، پھر کہو، پھر کیا بکریاں، اس طرح کرتے کرتے ساری بکریاں دیں، پھر کہو آپ کیا کچھ مجھے اپنا ان کا خادم. یعنی اللہ کا نام سننے میں ان کو اللہ کا نام لینے میں اتنا مزہ آتا. آج ہمارے سامنے کتنی دفعہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے کہ اللہ کا نام ہے، ہمیں کتنا مزہ آتا ہے، ہمیں کتنا مزہ آتا ہے، کتنا لطف ملتا ہے. تو یہ ہم سب کے لیے بھی قابل غور بات ہے، یہ ہم سب کے لیے قابل فکر بات ہے. اس کے لیے بھائی ہم سب فکر مند ہو جائیں. زندگی کا کوئی پتہ نہیں، آج ہے کل نہیں ہے، 2 دن ہے 3 دن ہے. فرمایا آنے کی تو ترتیب ہے، جانے کی کوئی ترتیب نہیں. آنے کی ترتیب ہے، جانے کی کوئی ترتیب نہیں. ہم یہ نہ سوچیں کہ بھائی ابھی بہت زندگی، شیطان نے ہمیں دھوکے میں ڈالا، شیطان نے ہمیں دھوکے میں ڈالا. تو بھائی ہم سب کا یہاں جمع ہونا بھی اسی کی ایک کڑی ہے کہ ہم اللہ کا ذکر اتنا کریں کہ اللہ پاک جو ہے ہمارے دلوں کے یقین کو ٹھیک کر دیں، ہمارے دلوں کے یقین کو ٹھیک کر دیں. آپ ماشاءاللہ سب سمجھدار ساتھی بیٹھے، میں یہاں ذکر کے کیا فضائل بیٹھ کروں. ایک حدیث کا مفہوم عرض کرتا ہوں کہ فضائل اعمال میں بھی لکھی ہے کہ قیامت کے دن آواز دینے والا کہے گا کہ عقل مند لوگ کہاں ہیں. آج ہم دنیا میں عقل مند کس کو کہتے ہیں؟ جس نے مال بنا لیا، دولت بنا لی، گاڑی بنگلہ بنایا اس کو. لیکن وہاں کیا اعلان ہے؟ عقل مندوں سے کون مراد؟ کہا وہ لوگ جو کھڑے بیٹھے اٹھتے ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے تھے. آج ہم سب کامیاب ہونا چاہتے ہیں، ہم سب عزت چاہتے ہیں، لیکن کامیابی کامیاب لوگوں کے پیچھے چلنے میں ہے، عزت والوں کے پیچھے چلنے میں ہے. کامیاب وہ جس کو اللہ اور اس کا رسول کامیاب کہہ رہے ہیں، عزت والے وہ جس کو اللہ اور اس کا نبی عزت دے رہے ہیں، وہ صحابہ. تو کیا اعلان ہوگا کہ عقل مند ہو، عقل مند اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کریں. اور پھر کیا کہتے، ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ فرشتے ایسی مجلسوں کو ڈھونڈتے ہیں جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے. تو ہم کتنے خوش نصیب ہیں. اور اتنی مبارک مجلس کہ اس میں ایک شخص اپنی غرض سے آیا، اس کا کوئی وہاں ذکر میں نہیں بیٹھا یا اس مجلس کا حصہ نہیں تھا، لیکن اس مجلس کی برکت سے اللہ پاک اس کو معاف کر رہے ہیں. تو جو بیٹھے ہوئے شروع سے آخر تک ان کا کیا ہوگا؟ اور صحابہ کیا فرما رہے ہیں کہ ہم تو زندہ ہیں. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا غالباً یہ واقعہ ہے اللہ کرم پیش میں کہ میں ان سے اکیلا لڑ رہا. کہا وہ اتنے ہزاروں کی تعداد، کہا یہ سب مرتے ہیں. کیونکہ ان کا یقین تھا کہ ذکر سے اللہ کا یقین دل میں آتا ہے، ذکر سے دل زندہ ہوتے ہیں، اور وہ سب مرتے ہیں میں زندہ میں سب کا کیا ہے. تو آج الحمدللہ اس دور میں اور فتن دور میں اللہ پاک نے ہمیں اس سلسلے سے جوڑا، ہمیں خانقاہ سے جوڑا، ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائی. تو میں اللہ جس سے بھلائی کا معاملہ فرماتے ہیں اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں. تو اللہ پاک نے ہم پہ کتنا کرم کیا. تو ہماری کتنی بد نصیبی ہوگی ہم اپنی کسی چھوٹے سے تقاضے کی وجہ سے اس خانقاہ کے ماحول سے، ذکر کے ماحول سے دور ہے. ہمارے لیے بڑی بد نصیبی. بھائی ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے
کہ اللہ پاک نے ہمیں ایک سلسلہ دیا. اتنا ذکر ہے کہ پہلے لوگ کہتے ہیں کہ ذکر زیادہ کرو گے تو پاگل ہو جاؤ گے. ہمارے حضرت صاحب دامت برکاتہ فرماتے ہیں کہ ذکر کم کرو گے تو پاگل ہو جاؤ. اس دفعہ ساتھی موجود تھے اجتماع میں، کیا کرنا، تو اتنا ذکر کرو کہ کل قیامت کے دن اعلان کرنے والا کیا ہے کہ وہ لوگ جنت میں بغیر حساب کا کریں. اس کے لیے سب کوشش اور نیت کریں گے انشاءاللہ کہ بھائی میں پابندی سے یہاں ہفتے ہر دن ذکر ہوتا ہے. صرف ہفتے کو نہیں، ہر نماز کے بعد کی ترتیب بن رہی ہے. جو دور ہیں وہ تو ہفتے میں آئے، باقی جو مقامی ساتھی ہیں وہ تو روزانہ. اور اس کے علاوہ بھائی ذکر کو جو ہے نا اپنا اوڑھنا بھی چھوڑنا پڑے. ذکر بھی عمل ہے، اس پہ بھی اللہ پاک جو ہے نا مسئلوں کو حل کریں گے. نماز ایک ذکر ہے، صحابہ نے اپنا جو بھی مسئلہ ہوا نماز پڑھ کے مسئلے کو حل کرا. تو سب اس کے لیے کوشش اور نیت کریں گے نا انشاءاللہ. اللہ پاک جو کہا سنا مجھ سمیت ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ پاک دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین.